بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن اینڈ اسلام چینل کو دیکھنے والے تمام معزز خواتین و حضرات کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آزادی وقت کی ایک سچی داستان، ابن علیم رانا کی تحریر۔ 29 اگست 1947 پاکستان بننے کے 15 دن بعد ایک شام ہندوستان میں موجود ضلع امبالہ کے ایک گاؤں میں پھٹے پرانے سے کپڑوں میں ملبوس ایک شخص نمودار ہوا۔ فقیرانہ سا حلیہ اپنائے وہ در در بھیک مانگتا پھرتا اور رات ہوتے ہی کہیں بھی پڑ کر سو جاتا۔ اس گاؤں میں اسے آج 5واں دن تھا۔ اس نے گاؤں کے ہر گھر سے بھیک لے لی تھی۔ ویسے بھی گاؤں میں زیادہ تر گھر خالی ہی پڑے تھے۔ یہ ان مسلمانوں کے گھر تھے جو کچھ دن پہلے ہی یہاں سے ہجرت کر کے آزادی کی خاطر پاکستان گئے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان میں سے چند ہی پاکستان پہنچ پائے تھے، باقی راستے میں ہی شہید کر دیے گئے۔ اس گاؤں اور آس پاس کے گاؤں میں اب صرف ہندو اور سکھوں کا راز تھا۔ انہی گاؤں میں سے ایک گاؤں میں ویران پڑا ایک گھر اس فقیر کا بھی تھا۔ اگلے دن یہ فقیر دوسرے گاؤں کی طرف چل پڑا۔ اس گاؤں میں بھی اس نے سارے گھر چھان لیے، مگر اس کی مراد پوری نہ ہوئی۔ کچھ دن بعد وہ تیسرے گاؤں کی طرف جا رہا تھا کہ اچانک اس کا سامنے سے بیل لے کر آتے ایک جوان لڑکے سے ہو گیا۔ لڑکے کو دیکھ کر فقیر بنے شخص کی آنکھوں میں پہچان کا تاثر ابھرا۔ وہ دوڑ کر اس جوان تک پہنچا۔ اتنی دیر میں اس جوان کی نظر بھی اس فقیر پر پڑ گئی تھی۔ تایا جوان کے لہجے میں دنیا جہاں کی حیرت تھی۔ پھر وہ جوان اس فقیر تک پہنچا اور اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ اس کی زبان پر بس ایک ہی تکرار تھی، تایا مجھے یہاں سے لے جاؤ، مجھے پاکستان جانا ہے۔ اتنے میں دور سے ایک سکھ آتا دکھائی دیا۔ جوان نے فقیر کو بتایا کہ یہ بیل اس سکھ کے ہے اور اسی نے اسے زبردستی اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ فقیر جوان کو جلد یہاں سے آزادی کی نوید سنا کر ایک طرف چل پڑا۔ شام ہوتے ہی وہی فقیر جھولی پہنے گھر گھر بھیک کی صدا دینے لگا کہ اچانک سکھوں کے ایک گھر کا دروازہ کھلا اور اس میں سے ایک لڑکی نے ہاتھ میں آٹے کی پلیٹ لے کر باہر جھانکا۔ فقیر پر نظر پڑتے ہی اس لڑکی کے ہاتھ سے پلیٹ چھوٹ گئی۔ چاچا صدیق لڑکی کے منہ سے بے ساختہ نکلا اور ساتھ ہی آنکھوں سے آنسو بھی۔ چپ رہو، فقیر نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر لڑکی کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ ان لوگوں کو پتہ چل گیا تو میں مارا جاؤں گا۔ میں تم لوگوں کو ہی لینے آیا ہوں اور جلد یہاں سے سب کو لے جاؤں گا۔ لڑکی کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ وہ اسی وقت اس فقیر کے ساتھ چل پڑتی۔ دل پہ ضبط کیے وہ پلٹی اور آنکھوں میں آزادی کا خواب لیے اندر کی طرف چلی گئی۔ صدیق نام کا یہ شخص 3 ماہ تک فقیر بنا گاؤں گاؤں پھرتا رہا۔ الگ الگ گاؤں کے سکھوں کے مختلف گھروں سے اسے اس کا مقصد مل گیا جس کے لیے وہ پاکستان سے دوبارہ یہاں آیا تھا۔ پھر ایک رات وہ 4 لڑکیوں اور ایک لڑکے کو لے کر خاموشی سے پاکستان کی طرف چل پڑا۔ راستے کے مناظر ابھی بھی وہی تھے، جگہ جگہ انسانی لاشیں اور ٹوٹا پھوٹا سامان بکھرا پڑا تھا۔ یہ ان شہیدوں کی لاشیں تھیں جو آنکھوں میں آزادی کا خواب لیے پاکستان کی طرف چلے تھے، مگر یہ لوگ پاکستان نہیں پہنچ پائے۔ البتہ پاکستان کے یہ مسافر جنت کے مسافر بن گئے۔ محمد صدیق ان سب کو لے کر پاکستان مہاجروں کے کیمپ میں جا پہنچا، جہاں اس کے قبیلے کے لوگ پہلے سے موجود تھے جن کو یہ لے کر آیا تھا۔ ان میں سے ایک لڑکی چند دن بعد فوت ہو گئی تھی۔ شاید وہ اب تک اس لیے زندہ تھی کہ اسے اپنے پاکستان کی مٹی میں دفن ہونا تھا۔ یہ کوئی فرضی کہانی نہیں ہے، یہ میرے والد صاحب نے مجھے سنائی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ جب لوٹے پوٹے ہم پاکستان پہنچے تو کئی گھروں کو کھو چکے تھے۔ ہمارے قبیلے کی 4 لڑکیاں بھی سکھ اٹھا کر لے گئے تھے، جن کو میرے پھوپھا صدیق 3 ماہ فقیر بنے تلاش کرتے رہے اور واپس لے کر آئے۔ میرے والد صاحب نے جب یہ قصہ مجھے سنایا تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میرا دل کٹ کر رہ گیا۔
ان کے آنسو یہ بتانے کے لیے کافی تھے کہ عرصہ دراز گزر جانے کے باوجود زخم آج بھی ہرے ہیں۔ کئی اچھی بری یادوں کی کسک آج بھی موجود ہے، اپنوں کی جدائی آج بھی بے چین رکھتی ہے، دل آج بھی لہو روتا ہے۔ آزادی اتنی سستی نہیں ملی تھی، اور کسی بھی چیز کی حقیقی قدر وہی جانتا ہے جس نے اس کی قیمت ادا کی ہو، اور وہ چیز اور اس کی قدر ان لوگوں کے لیے انمول ہو جاتی ہے جنہوں نے اس کی قیمت خون سے ادا کی ہو۔ وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ اپنے وطن کی قدر کیجیے اور اس کے وفادار رہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔